اتنا ہے 2 مہینہ آرام سے روٹی اور سالن، یہ چل ایک انڈا کھا سکتا ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ اور ابو ذر کے پاس 2 سوکھی روٹی ہے، کہہ رہے ایک ابھی کھاؤں گا، ایک رات کو کل کے لیے نکال دے ابو ذر کو۔ ابو ذر کے آپ حالات دیکھیں، شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، شیعہ اس طرح امام سعدی نے فرمایا مجھے اس طرح 5 ملے میں قیام کروں گا تلوار لے کے۔ ہم تو کسی نے کہا جی میرے والد صاحب کو مرحوم آغا حیدر صاحب، آغا صاحب امام زمان تشریف لائیں، جب ظہور ہوگا پاکستان آئیں گے تو علماء سے ملیں گے، تو ہم تو عوام ہیں، کہاں ہماری خصوصی ملاقات اس رش میں شاید نہ ہو سکے امام سے، لاکھوں کروڑوں لوگ تو ہم کہاں، لیکن علماء کو ایک میٹنگ رکھیں گے، وہ اس میں علماء خصوصی بڑے علماء جائیں، تو آپ بھی جائیں گے شاید، آپ بھی لاہور میں، کیونکہ انشاءاللہ دعا کریں اللہ تو میرا ایک پیغام امام کو پہنچانا ہے۔ آپ ہماری حالت دیکھیں، آسان کہ جی کیا کہا، جی امام سے کہیں ناشتہ میرے گھر آ کے، اگر ایک تو آغا صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے نا، لیکن کہا امام کو کوئی دوپہر کے کھانے پہ بلائے، کوئی اچھا کھانا بنائے مرغا، اب شاید وہ اپنے ذہن میں لاہوری ناشتہ امام کو کھلانا چاہتا تھا، تو کہا جی آغا صاحب اس نے وہ دکان تے جانا ہوندہ ہے 12، وہ بھی کہہ رہے صبح 8 سے 10، کیونکہ 10 بجے مارکیٹیں کھلتی، ہم اس طرح امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ابو ذر جیسے ہارون جیسے، ہارون مکی جیسے مجھے 5 مل جائے 7 مل جائے میں کیا کروں؟ قیام۔ ہماری فیلنگ اس طرح ہے، اور کہتے کیا ہے، میرے ماں باپ سب آپ پر قربان یبنا، ذرا گرمی ہو ہم ڈھیلے پڑ جاتے، ذرا سردی بڑھ جائے تو کیسے امام کے کیسے ظہور کروں؟ ہم کہتے ہیں اس طرح، لیکن واقعاً سخت ہے، جان دینا سخت ہے، اولاد کو چھوڑ کے جانا۔ ایک کربلا میں امام نے جب فرمایا میرے ساتھ چلو، تو کہا مولا آپ جائیں، میں گھر کوئی روٹی کھانا 1 مہینے کا دے کے آ جاؤ، شہادت سے بھی محروم رہیں گے۔ سمجھے، اولاد ایسی محبتیں، تعلقات، اس لیے فرمایا امام وہ ہے جو تمہارے جان اور مال سے بھی زیادہ اولا ہے تم پر۔ امام کوئی صدر نہیں ہے کسی ملک کا وزیر اعظم۔ اب ابو ذر کو نکال دیا، ماشاءاللہ ابو ذر یقین ہے، کیونکہ ابو ذر کی طلب خدا ہے، اور خدا ہر جگہ ہے۔ ابو ذر کو فرق نہیں پڑتا مجھے ربضہ بھیجو، مدینے میں رکھو، سمندر میں پھینکو، دریا پہ رکھو، پہاڑ پہ رکھو، کیونکہ ابو ذر کو خدا چاہیے، اور خدا ہر جگہ ہے۔ اب ابو ذر بس آخری جملہ، ابو ذر کو چھوڑنے کے لیے آئے مولا علی علیہ السلام۔ تھوڑا سا سوچے نا، مولا فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، اتنی بعض جگہ تسبیح کر کے، یہ کر کے، فلان کر کے، پتہ نہیں کیا چلے کاٹتے ہیں، الٹا لٹک کے فلان۔ ہاں جی، میں نے کسی کہا جی آقا صاحب میں نے چلا کاٹنے ہے، میں نے کہا آؤ میں تمہیں میو ہاسپٹل میں 3 دن ایک مریض کے اوپر رکھوں پاس، وہ ہزاروں چلے سے کیا ہے، ذرا کھڑے ہو ایک رات مریض کے سرانے، ادھر بو آ رہی، یہ مریض کو اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں، کبھی باتھ روم لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ 1000 چلوں سے کیا ہے؟ فرمایا جو ایک رات ایک مریض کے سرانے کھڑا رہے 1 سال جہاد سے افضل ہے۔ ریاضت اس طرح کرو، سمجھے، ریاضت کرنا ہے تو کوئی قرض مانگنا ہے اس کو تو یہ ریاضت ہے۔ امام نے فرمایا۔ اب ابو ذر کا ایمان دیکھیں، مولا علی ہے، مولا نے فرمایا ابو ذر، ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، مولا ان کو دکھانا چاہتا ہے ابو ذر معرفت کی کس مقام پہ، اس لیے کیونکہ معرفت حاصل کرو، معرفت آ جائے آپ چل پڑیں گے، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب معرفت نہ ہونے سے کتنے ہم گھبرا جائیں، جی بجلی مہنگی ہو گئی، یہ ہو گئی، فلان ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم چلا رہے ہیں، وہ کون چلا رہا ہے؟ واقعہ بجلی آئے، کسی نے مجھے کہا آقا صاحب کام نہیں چل رہا، یہ میں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو نا تم چلا رہے ہو اس لیے ہو رہا ہے، جس سے تمہیں یقین ہو گیا کہ کون چلا رہا ہے۔ اس لیے ہم ہر ہفتے دعا میں کیا پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہر روز خود کو کسی امام کا مہمان بناؤ، صبح اٹھتے ہی نیند سے کہو یا امام حسن مجتبی، آج میں، میری بیوی بچے سب آپ کے مہمان، ذرا چیک تو کرے یقین سے، دیکھیں کیسے کاروبار چلتا ہے پھر۔
کیونکہ ان کو مہمان بھی پسند ہے، وہ حالانکہ ہمیں نہیں پسند، ان کو پسند۔ دعائیں ہے ہفتے کی، آپ دیکھیں کہ مولا میری مہمان نوازی کریں، ہے کہ نہیں؟ ہر روز اٹھیں، یقین نہیں ہے ہمارے دل میں، ہم خود سوچنا شروع کرتے ہیں میں نے یہ کرنا وہ کرنا۔ صبح امام حسین کے مہمان بن جائیں، ایک دن امام زین العابدین کے بن جائیں، ایک دن وقت کے امام کے بن جائیں۔ وہ ایسے تھے اولیاء الہی۔ اب ابو ذر غفاری کا مولا نے فرمایا تمہیں ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے ربضہ میں، وہاں کھانا بھی نہیں ہے صحیح طرح، ایک خوش بیابان ہے، گرمی بھی بہت ہے، کتنی سخت بلائیں ہیں، سخت واقعاً سخت ہے، رتبہ بھی سختی میں ہے۔ اس لیے فرمایا شیعہ، کسی نے مولا سے فرمایا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، کہا کو محب ہو، شیعہ اگر ہو تو ابراہیم والے کام کر کے دکھاؤ، پھر ہماری شیعہ۔ ابو ذر نے ایک جملہ کہا، بس یہ آخری جملہ، یہ شیعہ ہے۔ اگر یہ فیلنگز پیدا ہو، خوشی، دنیا بہت ہے، آخرت ابد، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان، اس طرح سوچو، امید، خدا کی امید رکھو۔ یہاں لوگ جلدی نا امید، فلان بیوی نا امید، شوہر نا امید، سب بہت کچھ رکھا ہے اللہ نے۔ تو ابو ذر نے پرسکون انداز مولا کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، اگر تمام زمین دات بن جائے، لوہا، تو لوہے پہ کچھ نہیں اگے گا، کیونکہ ہمارا رزق زمین سے ہے، اور یہ عجیب ہے، عرش سے نازل ہوتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے رزق، اوپر سے نازل ہو کے زمین میں سے نکلتا ہے، تمام درخت، پھل، گوشت، آپ سب کا تعلق زمین سے۔ اگر سخت ہو جائے، داد بن جائے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہ آئے، تب بھی اللہ میرا رزق مجھے پہنچائے گا۔ یہ یقین تھا وہ۔ اس طرح یہ شیعیان علی ابن ابی طالب، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے کہ ان للمتقین مفازا، فوز ان کے لیے ہے۔ ہم فقط معلومات بہت جمع کرتے ہیں، لیکن وہ یقین ہمارے دل میں پیدا نہیں، وہ حالت ہمارے دل میں پیدا سے اہل حال نہیں ہے، عارف اہل حال ہے، اس کا دل ہمیشہ ایکٹیو ہے۔ امام زین العابدین طویل سجدہ کرتے تھے، کبھی 24 گھنٹے کا سجدہ، نمازوں کے اوقات اٹھتے تھے، پھر سجدے میں لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، خادم کہ مولا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ تو مولا فرماتے تھے مجھے ایسا لگا ایک لحظے میں یہ سب گزر گیا، دل کیا ہوگا مولا۔ اور آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، مظلوم ترین امام کی روایت میں ہے کہ امام رضا کے بعد امام تقی شیعوں سے ملتے تھے، جو بھی آتے تھے، امام ہادی فقط خواص سے شیعوں سے ملتے تھے، عوام سے نہیں ملتے تھے، کہ دلوں کو غیبت کے لیے تیار کر رہے تھے، خاص شیعوں سے، لیکن سخت معاشرے میں ہیں۔ اور امام حسن عسکری کی یہ حالت تھی کہ فوجی ایریے میں تھے، عسکر ہر طرف سے، ہمسایہ جاسوس، دکاندار جاسوس، گلی میں ہر طرف نظر، امام کسی شیعہ سے مل، اور امام کی تمنا ہوتی تھی کہ میں شیعوں سے ملوں، لیکن محاصرے میں ہیں، سختی میں ہیں، اور سارے امام اسی مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے۔ وہ سچے لوگ تھے، امانت دار، تقوی، پاکیزگی، وہ دوسروں کی طرح ہر کام نہیں کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اقتدار چھوڑ دی، کہا، فرمایا میں نہیں چاہتا لوگوں کا خون بہے، مسلمان نرم دل، ہر توہین کو امام برداشت کرتا۔ اللہ آپ سب کے آزاداریوں کو قبول کرے۔ اور جس طرح ہماری ایک عادت ہے ہند و پاکستان میں کہ یہ آج اس عزا کے جو 2 مہینے سے جاری ہے، آخری مجلس کہتے ہیں، دل میں ایک پریشانی بھی آتی ہے کہ حسین کی عزاداری سے جو بچے اگلے برس تو ہم ہیں اور پھر یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ سلام،
واقعاً ان مجلسوں دل نہیں کرتے مجلس کبھی کیا ہو مجلسوں میں. اللہ آپ سب کو اجر دے. کس قدر بی بی کا دل خوش کیا ہے آپ نے, تسلیت پیش کی ہے. یہ تمنا آج اس مجلس میں کرے کہ ہمیں پھر اللہ بی بی کے دعاؤں کے صدقے میں, کہ بی بی واقعاً آپ دل سے, ہم جیتے ہی مجلس حسین کے لیے, دل کرتا ہے جدا ہونے کو مجلس سے. بہت سخت ہے واقعاً. انسان یہ سوچتا ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اب ہم ایک دفعہ پھر انتظار کرنا پڑے گا, سال گزرے. یہ مجلسیں اس آب و تاب کے ساتھ, گریوں کے ساتھ کیوں جاری ہے؟ ان میں زینب سلام اللہ علیہا کی دعا ہے, آنسو ہے. زینب علی کی بیٹی سخترین مصائب برداشت کی ہے. ایک ذاکر امام زمان کی خدمت میں مشرف ہوا اور اس نے عرض کی کہ آپ نے زیارت ناحیہ میں فرمایا میں خون کے آنسو روؤں گا, تو وہ کون سا منظر ہے جس کے لیے آپ یہ کہ آیا وہ امام حسین کی شہادت ہے؟ فرمایا حسین بھی ہوتے خون کے آنسو روتے. فرمایا کیا وہ علی اصغر کی شہادت ہے؟ فرمایا اصغر بھی زندہ رہتے تو خون کے آنسو روتے. فرمایا کیا وہ عباس باوفا کی شہادت ہے؟ فرمایا عباس بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے. فرمایا وہ کون سا منظر ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا؟ فرمایا وہ میری پھپھی زینب کی اسیری ہے, علی کی بیٹی درباروں میں جائے آج. ایک جملہ بی بی زینب کا معرفت سے, بی بی زینب کا ایک جملہ ہے کہ واقعاً یہ دلوں میں آپ کی ایک عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے کہ جب بی بی دربار ابن زیاد میں پہنچی, وہاں ایک جملہ فرمایا, اے ابن زیاد ایک ایسا وقت آیا مجھے تجھ سے ہم کلام ہونا پڑ رہا. علی کی بیٹی کہاں, ابن زیاد جیسا بدکار کہاں آزادہ. درباروں میں زینب کا صبر, کربلا میں سب صبح سے شام تک ایک عصر تک شہید ہو گئے, لیکن علی کی بیٹی ہر لحظہ شہید ہوتی, ہر لحظہ زندہ. کبھی سید سجاد کو سنبھال رہی ہے, کبھی سکینہ کو, کبھی بیویوں کو. اللہ اکبر. کچھ جگہوں پہ بابا کو بہت یاد کیا. بی بی آپ کی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں جب غم آخر کو پہنچے تو باپ کو یاد کرتی. اللہ آپ کا سایہ بیٹیوں کے سروں پہ قائم رکھے, دائم رکھے. واقعاً میں آؤں گا امام کی مصائب کی طرف. اللہ آپ کا سایہ اپنے بیٹیوں کے سروں پہ قائم رکھے. بیٹیاں امام فرماتے ہیں واقعاً زینت ہیں. باپ جب اس دنیا سے جائے تو وہ بیٹیوں کی آہیں ہیں, فریادیں ہیں, جس سے جنازے کی زینت ہے. عزاداروں, دو جگہوں پہ بی بی زینب نے اپنے بابا کو بہت یاد. ایک شام غریباں کے وقت یاد, 18 بھائیوں کا جنازہ ہے اور زینب تنہا ہے. دوسری جگہ جہاں بی بی زینب نے اپنے بابا کو یاد کیا, جب شام میں یہ آواز آئی ان کو دربار میں لایا جائے. آزادہ بی بی زینب نے سید سجاد کی طرف دیکھا توق اور زنجیر ہیں سید سجاد کی گردن میں, ہاتھوں میں, اور خون بہہ رہا ہے. فرمایا بیٹے سجاد, آوازیں آ رہی ہے کہ ہمیں دربار میں لایا جائے, ہم کیا کریں؟ سید سجاد خاموش ہیں, سر جھکائے ہوئے. عزاداروں, یہاں بی بی زمین پہ بیٹھی نجف کی طرف رخ کر کے بابا علی ہمیں دربار میں لے جایا جا رہا ہے. تمام اماموں نے اسی لیے ذکر امام حسین کو زندہ رکھا. اللہ آپ سب کو اجر دے. تابوت امام حسن بھی آپ لوگوں نے, اس مظلوم امام کا تابوت, کہ جس کو بی بی زہرا نے اپنے آخری زندگی کے لمحات میں 2 کفن دیے بی بی زینب کو, امام حسن کے لیے. فرمایا سب کے لیے 1 کفن, حسن کے لیے 2 کفن.
بی بی نے دیا رکھو، سمجھ آ جائے گی۔ کب سمجھ آئی بی بی زینب کو؟ جب تابوت واپس دوبارہ گھر پہنچا ہے، دیکھا حسن کا کفن خون آلود ہے، اور آج ہم تسلیت پیش کرتے۔ ان تمام مجالس کے بانی امام زمان ہیں جو خون کے آنسو رو رہے۔ آج بابا کی شہادت کی رات ہے، دل یہی کہتا ہے سامرہ میں اپنے بابا کی زری کو سینے سے لگا کے بہت یاد کرتے تھے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین۔ بس آخری جملہ، اللہ آپ سب کو اجر دے، آپ کی عزاداریوں کو قبول کرے۔ عزاداروں، روایت میں ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر ملا، عزاداروں، امام مریض ہوئے، رنجیدہ ہوئے، چہرہ زرد ہوا۔ روایت میں ہے ان مریضی کے ایام میں اور محاصرے میں بھی ہیں، ہر کوئی امام سے مل نہیں سکتا۔ امام کے بستر کے ارد گرد سارے دنیا پرست مفتی، حکومتی اہلکار بیٹھے ہیں، تاکہ ان مفتیوں کو اس لیے بلایا تھا کہ کل وہ گواہی دیں کہ وہ اس بیماری سے اس دنیا میں گئے ہیں۔ روایت میں ہے یکا و تنہا مظلوم ان سب کے درمیان امام حسن عسکری علیہ السلام، اور بیٹا مہدی غیبت میں ہے، کیونکہ ہر کسی کے سامنے نہیں لاتے تھے۔ روایت میں ہے ان آخری لمحات میں کہ آج کی سحر امام کی شہادت ہوئی، جب زہر نے بہت اثر کیا، روایت میں ہے امام نے اپنے خادم سے فرمایا میرے لیے اگر ہو سکے پانی لے کے آؤ، اور ایک خاص چیز کا ذکر کیا، اس کو ملا کے مجھے دو۔ اس نے وہ تیار کیا۔ روایت میں ہے جب امام حسن عسکری نے اسے پکڑا پینے کے لیے تو امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عزادارو، امام نے اسے اپنے لبوں کے نزدیک کیا تو امام کے دان سے وہ برتن ٹکرا۔ عزادارو، امام پانی نہ پی سکے، پانی کو زمین پہ رکھ کے فرمایا میرے بیٹے مہدی کو بلا کے لاؤ۔ عزادارو، خادم کہتا ہے میں پریشان ہوا کیونکہ خادموں کو بھی علم نہیں تھا بعض، فرمایا اس کمرے میں جاؤ۔ جب وہ کمرے میں گئے دیکھا ایک چھوٹا بچہ سجدے کی حالت میں ہے، خادم بلا کے لائے۔ جو ہی امام زمان پہ نظر پڑی، امام حسن عسکری کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا بیٹا اگر ہو سکے یہ پانی بابا کو پلانا۔ امام نے ان پانی کو آگے کیا بابا کے لبوں کے پاس۔ عزادارو، امام نے وہ پانی اپنے بابا کو پلایا۔ عزادارو، آرام سے امام نے پانی پی لیا۔ مولا آپ کو امام زمان نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پانی نہ پی سکے، ہاتھ کانپ رہے تھے، برتن آپ کے لبوں سے ٹکرا رہا تھا۔ عزادارو، یہ پانی، یہ پیاس ایسی چیز ہے آپ میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ اس کو اگر پوچھنا ہے ذرا کربلا میں جائیں، آپ خوش قسمت ہیں یا امام حسن عسکری آخری لحظات میں پیاس میں امام زمان نے پانی پلایا۔ بس آخری جملہ، عزادارو، جب ذوالجناح واپس خیموں کی طرف آیا، سکینہ نے ایک سوال کیا ذوالجناح سے، یہ نہیں فرمایا بابا زندہ ہے یا نہیں، فرمایا ذوالجناح یہ بتا آخر میں بابا کو پانی پلایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ